السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اس دارالافتاء سے جو فارغ ہونے والے علماء ہیں ان کے فتاوی کا یہ ایک مجموعہ ہے، نمونہ ہے، اور یہ حضرت مفتی محمود اختر صاحب ان کی یہ خدمات کا یہ صلہ ہے۔ ایوارڈ بھی سنا کہ حضرت کے بارے میں، تو ایوارڈ تو یہ علماء کرام جو ہیں ان کا انعام اور ان کا ایوارڈ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہے۔ ہاں، یہ حوصلہ افزائی کہ لوگ جانیں، اس لیے یہ ایوارڈ دنیا میں یہ دیے جاتے ہیں۔ آپ نے 1984 سے لے کر اور اب تک یہ پورے مہاراشٹر میں آپ یہ خدمت انجام دے رہے ہیں، اور بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جو تعلیم اور جو سیکھا وہ یہ کہ بلا کسی خوف کے اور لمت لائم کے جو حق بات ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچا دیں۔ امید ہے کہ یہی درس آپ نے یہاں سے لیا، اور جس محفل میں ہم لوگ یہاں حاضر ہیں ان علماء کرام کی، اور انہوں نے برسا برس جس میں گزارے ہیں اس کے بارے میں بہت علماء کرام نے فرمایا، اور حضرت محمد ابن سیرین غالباً انہوں نے فرمایا کہ میں بصرہ کی مسجد میں داخل ہوا تو اسود ابن سری کو میں نے دیکھا کہ لوگوں کو وہ کچھ واقعات سنا رہے ہیں، اور ایک کونے میں دوسری طرف فقہ کی مجلس سجی ہوئی۔ اب انہوں نے سوچا کہ میں ادھر جاؤں جہاں حلقہ ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، وہاں جاؤں، یا اس محفل میں جاؤں، علم کی محفل میں، کہ وہاں جاؤں تو ان کی محفل میں جا کے، ان کی مجلس میں جا کے بیٹھوں تو کچھ وہ بات سیکھوں جو مجھے نہیں معلوم ہے اور میں اس پہ عمل کروں۔ پھر جا نہ سکے، آنکھ لگی چلے آئے، آنکھ لگی خواب میں دیکھا، کسی آنے والے نے کہا کہ تم اس محفل میں جاتے جس میں وہ درس دیا جا رہا تھا، تو اس محفل میں تم جاتے تو تمہیں جبریل علیہ السلام بھی اس محفل میں ملتے۔ ہم لوگ اس محفل میں الحمدللہ حاضر ہیں، تو کون کون سی برکتیں ہم کو یہاں مل رہی ہیں وہ ہمیں نہیں پتا، ہمیں ان آنکھوں سے نہیں دکھتا، لیکن وہ محفل، یہ محفل ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول فرمائے۔ اور ان علماء کرام، ابھی آپ نے سنا علم کی تعریف، عالم کی تعریف، اعلی حضرت نے کیا کیا فرمایا، اور جو درس آپ کو دیا گیا وہ درس یہ ہے کہ آدھا علم یہ ہے کہ لا ادری، میں نہیں جانتا، نصف علم کی کوئی تھا نہیں، لیکن آدھا علم یہ فرمایا گیا کہ آدھا علم یہ ہے کہ میں نہیں جانتا، کہ میں نہیں جانتا۔ تو بزرگوں سے، اپنے استاد سے، اور جہاں آپ کو بتایا ان سے ضرور آپ معلوم کریں، اور یہ چیز کہ جو میں نے جانا وہ کسی نے نہیں جانا،
یہ چیز آدمی کو ڈبو دینے والی ہے. بڑے بڑوں کو اس نے ڈبویا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. حضرت جو تلقین فرمائے آپ اس کو دہرائیے. جو لوگ بھی داخل سے آئے ہیں کوئی ضروری نہیں کہ کپڑا ان تک پہنچے، لیکن جو کلمات حضرت پڑھائیں اسے آپ بغور سماعت فرما کر کے اسے دہرائیے. فاتحہ پڑھ لیں، سورہ فاتحہ. پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، دل مارا کن مستقیم، بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہل سنت کے سچے مذہب پر قائم رہوں گا. عورتیں کہیں رہوں گی، بد مذہب سے بچتا رہوں گا، بچتی رہوں گی. نماز، روزے، ہر فرض، ہر واجب کو، سنتوں کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا، ادا کرتی رہوں گی. ہر گناہ سے، خاص کر جھوٹ، بدی، غیبت، بد مذہب کی صحبت. عورتیں کہیں نامحرم کے سامنے بے پردہ آنے سے، سب کہیں گانے بجانے تماشوں سے. بچتا رہوں گا، بچتی رہوں گی. الہی میں توبہ کرتا ہوں، میں توبہ کرتی ہوں اپنے گناہوں سے. میری توبہ قبول فرما، نیکیوں کی توفیق دے، گناہوں سے بچا، شریعت پر قائم رکھ. میں نے اپنا ہاتھ واسطے سے تاج الشریعہ کے غوث پاک کے دست پاک میں دیا. الہی مجھے غوث پاک کے مریدوں میں قبول فرما. قیامت کے دن ان کے گروہ میں اٹھا. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام. شہر یار ایرم تاجدار حرم نوبہار شفاعت لاکھوں سلام. میرے استاذ، ماں باپ، بھائی بہن، اہل و ولد و عشیرت لاکھوں سلام. ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام. جانشین رضا شاہ اختر رضا، فخر اہل سنن شاہ اختر رضا. اے میری زندگی شاہ اختر رضا، ان کا سایہ سروں پر رہے دائما. کی نورانی صورت لاکھوں سلام. جانشیں آپ کے
شاہ اسجد رضا جانشین آپ کے شاہ اسجد رضا قائد اہل سنت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام وعلى آلك وأصحابك سيدي يا رسول الله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات آمين وتقضي لنا بها جميع الحاجات آمين وتطهرنا بها من جميع السيئات آمين وترفعنا بها عندك على الدرجات اللهم آمين وتبلغنا بها أقصى الغايات من الخيرات في الحياة بعد الموت اللهم آمين قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللہ تبارک و تعالی اس جلسے میں اس محفل میں حاضری کو ہماری قبول فرمائے آمین اور ہم سب کو مسلک اہل سنت والجماعت پر مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رکھے اور ہماری آپ کی سب کی جائز مرادیں پوری فرمائے اللہم آمین تمام روحانی جسمانی بیماریوں کو اللہ تبارک و تعالی دور فرمائے آمین ہم میں جو مقروض ہیں اللہ تبارک و تعالی غیب سے انتظام فرما دے قرض کی ادائی ہو جائے اور جو بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو شفاء کلی عطا فرمائے آمین اور ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رکھے اور اس دارالافتاء کو اور اس کے اراکین کو جنہوں نے اس کو قائم کیا اللہ تبارک و تعالی ان کو جزائے خیر عطا فرمائے دارین میں ان کی نعمتوں سے مال فرمائے اور یہاں کے اساتذہ کرام کو اللہ تبارک و تعالی بالخصوص حضرت مفتی صاحب قبلہ کو اللہ تبارک و تعالی دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے اور آپ کے سائے کو تادیر قائم رکھے اور آپ نے جو تعلیم یہاں آپ تک پہنچائی آپ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی اس پر استقامت عطا فرمائے فتاوی رضویہ اور بہار شریعت اور فتاوی مصطفیہ پر آپ لوگ اس کی روشنی میں لوگوں کو راہ دکھائیں اور خود بھی ان سے خوب روشنی پائیں اور جدید مسائل میں شرعی کونسل آف انڈیا سے جو مسائل آپ تک فیصل ہو کر پہنچیں تو آپ اس پر فیصلہ جات فرمائیں اور اس طور پر آپ نے خوب اچھی طرح سے جانا ہے خوب پڑھا ہے کہ یہ بزرگ جو ہمارے چلے گئے اور جو انہوں نے تحقیق کی جو ہم تک پہنچایا تو آپ کو اس طور پر کام کرنا ہے کہ جیسے انہوں نے جس چیز کو ترجیح دی آپ بھی اسی کو جس طور سے وہ اپنی زندگی میں وہ آپ کو حکم دیتے تو آپ مانتے اسی طور پر آپ کو کام کرنا ہے اور چلنا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسلک پر استقامت عطا فرمائے صحیح سمجھ عطا فرمائے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ لا الہ الا اللہ سیدنا محمد رسول اللہ